دوستو کیسے ہیں آپ؟ یہ کہانی ہے مغلیہ سلطنت کے ایسے بادشاہ کی جو کہ اپنے انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ کہانی ہے جہانگیر کی، جس کی مثال ساری مغلیہ سلطنت میں ملتی ہے۔ اس نے اپنے دربار کے باہر ایک زنجیر باندھی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں اپنے بادشاہ سے انصاف چاہیے۔ قدرت کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک دن خوبصورت ملکہ چھت پر کھڑی تھی اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ آیا کہ ہماری رائے صحیح ہے کہ نہیں۔ دور سے ایک شخص آ رہا تھا جو کہ ملکہ کو بڑی غور سے دیکھے جا رہا تھا، اور یہ بات ملکہ کو ناگوار لگی۔ وہ آدمی بڑے غور کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ ملکہ کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ملکہ کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے اپنے سب سے بہترین تیر انداز کو بلایا اور کہا کہ اس کو مار دو، کیونکہ اس کو مجھے دیکھنے کی سزا ملنی چاہیے۔ تیر انداز کا نشانہ بالکل ٹھیک لگا اور وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا اور تیر اس کے آر پار ہو گیا اور وہ وہیں گر پڑا اور مر گیا۔ جب یہ بات اس کی بیوی کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ روئی، کیونکہ اس کو اپنے میاں کے مر جانے کا غم بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ ایک غریب تھی اور اس کے مطابق اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس زنجیر کے پاس پہنچی اور اس زنجیر کے ذریعے سے اپنے بادشاہ سے ملنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ وہ عورت اپنے اس مسئلے کے ساتھ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے دونوں فریقین کی باتوں کو سنا۔ سب سے پہلے عورت کی بات کو سنا گیا کہ اس کے خاوند کو ملکہ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ کہتی کہ اب میں کیسے زندگی بسر کروں گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو پھانسی کی سزا دینے کا حکم دیا۔ اب تمام گواہوں کی باتیں سنی گئی اور ملکہ کی پھانسی مکمل طور پر طے پا گئی، لیکن بادشاہ اپنے ساتھ قاضیوں کا ایک گروہ رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک قاضی یعنی ایک جج نے کہا کہ اگر ہم اس کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اگر یہ عورت یہ قتل معاف کر دیتی ہے تو اس طرح سے یہ پھانسی کی سزا بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب عورت نے دیکھا کہ بادشاہ نے تو اپنا انصاف سنا دیا، تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ بدلے میں ملکہ نے بہت سارا سونا اس عورت کو دیا تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے گزار سکے اور زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکے۔ دوستو، ہمیں بھی حق اور سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے۔